اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں یہ دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور پہاڑوں کی طرف انہیں کیسے نصب کیا گیا، کیسے گاڑا گیا، اور زمین کی طرف اسے کیسے بچھایا گیا۔ تو یہ سورہ غاشیہ کی 4 آیات ہیں جن میں عقیدہ توحید بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ سورہ غاشیہ کا مرکزی اور بڑا مضمون عقیدہ آخرت اور اس کا اثبات ہے، پھر توحید، اور تیسرے درجے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی۔ یہ 3 موضوعات ہیں، لیکن توحید کا جو یہاں پر بیانیہ ہے اس کا بھی مقصد اور مدعا اثبات آخرت ہے۔ جو پچھلے 2 خطبات جمعہ میں سورہ غاشیہ کے حوالے سے گزارشات ہوئیں یا بیانات ہوئے یا کہہ لیں جو کچھ بیان ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور یہ دل و دماغ ہر چیز پر چھا جائے گی، قیامت ڈھانپ لے گی، کور کر لے گی، اور پھر عالم یہ ہوگا کہ سب لوگ جو ہیں وہ برہنہ ہوں گے، لیکن کسی کی طرف کوئی دھیان نہیں جائے گا، اپنی اپنی کیفیت میں مدوش ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے چہرے تر و تازہ، چمکدار اور نعمتوں میں ہوں گے، اور جو برے لوگ ہیں ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے اور وہ عذاب میں ہوں گے۔ یہ تقریباً خلاصہ ہے۔ آج جو آیات بیان ہوئی ان میں پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا۔ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا ہے۔ جو درندے انسان کے تابع نہیں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو انسان ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا۔ ایون کہ یہ کیڑا کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہے، ڈرتا ہے نا انسان۔ اونٹ اتنی بڑی جسامت ہے، اتنا طاقتور ہے، لیکن اس کی سرشت میں اللہ نے انسان کی خدمت اور اس کی تابع داری اور اس کے لیے تسخیر کر دی۔ انسان اس سے کام لیتا ہے، بار برداری کا کام لیتا ہے، بوجھ اس پہ لاد کر لے جاتا ہے، اس پر خود سواری کرتا ہے۔ اونٹنیوں کا دودھ استعمال میں آتا ہے، اونٹ کا گوشت استعمال میں آتا ہے، اونٹ کی کھالیں جو ہیں ان سے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ کتنے کام لیتا ہے انسان اس جانور سے، ہر مرحلے پہ اس سے کام۔ ایون کہ ان کے فضلے بھی، یہ جو حلال جانور ہیں وہ بھی ایندھن کے طور پہ کام آتے ہیں بعض، یعنی ان سے بھی کام لیتا ہے انسان۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اونٹ پر غور کریں کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اس کا حافظہ کہ ریگستانی علاقوں میں جہاں کوئی نشانات نہیں ہوتے وہاں پہ اس کو رستہ نہیں بھولتا۔ اس کے کھانے کا انداز یہ ہے کہ کئی دن پانی اپنے جسم میں وہ ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس کے ہونٹ بڑے مضبوط ہیں، منہ بڑا مضبوط ہے، وہ جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں تک کھا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا انتظام کیا، کیونکہ ریگستان میں ایسی چیزیں اگتی ہیں زیادہ، تو اس کے لیے اللہ نے وہ ساری چیزیں، اس کے پاؤں چوڑے بنائے کہ ریت میں نہ دھن سے۔ تو ہے نا اللہ کی کاریگری۔ پھر اللہ اکبر، سن اللہ الذی اتقن کل شیء ھذا خلق اللہ فارونی۔ اللہ کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک جو ہماری سطح تک، ہماری سوچ تک ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نشانی۔ باقی قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں نا تو قرآن کریم میں ایک چیز جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے دعوت فکر ہے۔ انسان کو سوچنے کی دعوت دی گئی ہے، کائنات میں غور و فکر کرے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے نتیجہ یہ نکالے کہ واقعی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں عقیدہ توحید کو مضبوط کیا گیا ہے اور اسی طرح عقیدہ آخرت کو ثابت کیا گیا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اس نے کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی ذات پر بھی غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ آپ وہ سچی ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد لبثت فیکم امورا من قبلی، میں نے عمر کا ایک لمبا دورانیہ تمہارے اندر اس سے پہلے گزارا ہے. دعوت ہی ہے نا کہ بھئی میرا 40 سال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں گزارے، اور 40 سال کے 40 سال ہی آپ نے ان کے سامنے پیش کر دیے. ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے دشمن جو بڑے پروپیگنڈے کرتے تھے، جھوٹے، ساحر، کاہن، فلاں فلاں، ایک ایسی بات نہیں پیش کر سکے کردار کے حوالے سے. سیرت کی کتابیں دیکھ لیں جس میں الزام لگایا ہو، کتنی بڑی دلیل ہے آپ کی سچائی کی. جھوٹا الزام بھی اس طرف نہیں گیا. آپ کی جوانی گزری، بچپن گزرا، کوئی نہیں، بلکہ جو انہوں نے آپ کی معاذ اللہ کردار کشی کے لیے الزامات کیا لگائے، جو آپ کی خوبیاں تھی وہ الزامات بنائے کہ آپ کی گفتگو میں اثر بڑھائے. قرآن اللہ کا کلام ہے، شاعر ہے، معاذ اللہ کاہن ہے، اللہ کے نبی تھے، آپ چیزیں بتاتے تھے آئندہ کی موجود بھی جو ہے. یہ کہا ماضی کا کوئی ایسا واقعہ انہوں نے معاذ اللہ نہیں پیش کیا. کتنی بڑی سچائی کی دلیل ہے. قرآن اس پر بھی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ غور و فکر کرو، یہ اللہ کا کلام، یہ اسلام اور دین کے سچے ہونے کی دلیلیں ہیں. اسی طرح کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی. تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کے ساتھ سمندروں پہ چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے اتار کر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس میں اور زمین کے اوپر قسمہ قسم کے جانداروں کو پھیلانے میں، ہواؤں کی گردش اور ہواؤں کے رخ پھیرنے میں، اور آسمان کی خلا کے اندر، آسمان اور زمین کے درمیان بادل کو مسخر اور کنٹرول کرنے میں، کیا ہے؟ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. دیکھیں غور و فکر کی دعوت دی. یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو اہل عقل ہے ان پہ غور کرے نا. یہ سب کچھ خود تو پیدا نہیں ہو گیا نا، پیدا کیا ہے اور پھر وہ نظام چلا رہا ہے. غور کریں، ان کی پیدائش پہ غور کریں. خلق کا لفظ ہے، خلق، کیسے یہ چیزیں پیدا ہو گئی، آسمان کیسے پیدا ہو گیا، زمین کیسے، سمندر کیسے پیدا ہو گئے، یہ کشتیاں جو بن گئیں اللہ نے ان کا میٹیریل پیدا کیا، یہ ہوا پیدا ہوئی پھر یہ چل رہی ہے، یہ کیسے نظام چل رہا ہے. غور تو کریں. تو جب غور کریں گے تو پھر عقیدہ توحید سمجھ آ جائے گا. تو اسلام نے، قرآن نے، یہ جیسے کہ میں نے عرض کی کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ دعوت فکر دیتا ہے. یہ نہیں کہ بس بلائنڈ اندھا بنا کے پیچھے چل پڑے، نہیں. بعض عقائد ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرنا. عقائد جو چیزیں عقل میں نہیں آ سکتی ہیں اور قرآن میں ہیں وہ ویسے ہی مان لیں. باقی یہ جو معاملات انسان سے وابستہ ہیں ان پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. یہی مضمون سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر وہ غور و فکر کرتے ہیں. پھر نتیجہ یہ نکالتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ یا اللہ آپ نے انہیں فضول پیدا نہیں کیا. زمین کے اوپر بڑی مخلوقات ہیں جن کی حکمت ہمیں نہیں سمجھ آتی کیوں پیدا ہوں.
یہ کیڑے ہیں، یہ جانور ہیں، قسمہ قسم کی چیزیں ہیں، ہماری حکمت سے ان کی کیا حکمت ہے، ہماری عقل سے ماورا ہے۔ کچھ کی سمجھ آ رہی ہے جیسے جیسے انسان غور کر رہا ہے، بڑی مخلوقات ایسی ہیں ان کی سمجھ، ان کی پیدائش کیوں ہوئی، کیا حکمت ہے، ہماری سمجھ سے ماورا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہ ذات سب سے بڑی دانا ذات ہے، اور اللہ کی حکمت و دانائی انسان کی عقل میں نہیں سما سکتی۔ جو سمجھ آ جائے الحمدللہ، جو نہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ درست ہے، بہتر ہے۔ تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ فضول پیدا نہیں کیا، سبحانک، آپ پاک ہیں، فقنا عذاب النار، آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ دیکھیں پھر یہ دعا، پہلے اللہ کی تعریف ہے، اس کی حاکمیت مانی گئی ہے، پھر دعا کیا ہے کہ آگ کے عذاب سے بچا لیں، کیونکہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے اللہ جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا اس کو آپ نے ذلیل اور رسوا کر دیا، اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں، جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے تو پھر ہی جو ہے نا نجات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیری رضا کی وساطت سے، تیرے راضی ہونے کے سبب میں تیرے غصے سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ غور کریں کتنی عاجزی ہے، کس قدر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا۔ اے اللہ بے شک میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غصے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک، تیری پکڑ سے، تیرے درگزر کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ واعوذ بک منک، اللہ اکبر۔ اے اللہ، آپ اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہے، یہ جو آگے الفاظ ہیں، تیرے ساتھ تجھ سے ہی پناہ پکڑتا ہوں، یہ سادہ میں نے ترجمہ کیا، واعوذ بک منک، تیرے ساتھ ہی تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں۔ دیکھیں نا کتنی بڑی عاجزی ہے، اور یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، آپ خود بھی پڑھتے تھے، لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے میں ویسے تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، ساری طاقتوں کی مالک اللہ کی ذات ہے، حاکم حقیقی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، احکم الحاکمین وہ ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے، جیسے چاہے کائنات میں تصرف کرے وہ ہے، کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید قرآن میں بیان کیا گیا ہے، دعوت فکر دے کر، غور و فکر جو ہے نا اس کی دعوت دے کر۔ اسی طرح سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا حَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ سورہ سبا میں یہ سارے توحید کے دلائل دے کر عقیدہ آخرت کو ثابت کیا گیا ہے، اور آگے عقیدہ آخرت کو ثابت اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کا بیان شروع کر دیا کہ انڈرسٹوڈ ہے آخرت آ کے رہنی۔ ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، ہم بہت زیادہ پانی بہاتے ہیں، پھر ہم زمین کو پھاڑتے ہیں، پھر ہم اس میں اناج اگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انگور اور ترکاریاں، زیتون اور کھجور، گھنے باغات، پھل اور جانوروں کا چارہ، یہ سب کچھ ہم پھر اگاتے ہیں، یہ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے متاع کے لیے ہے، فائدے کے لیے۔ اب یہ بیان ہے، آگے ساتھ ہی کہا پس جب ایک وہ چیخ
مسلط ہو جائے گی. یہ انداز ہے آگے. یعنی نتیجہ نکالا ہی نہیں کہ نتیجہ انڈرسٹوڈ ہے، قیامت آ کے رہنی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے. جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کرنے پہ قادر ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر توحید کے دلائل ذکر کر کے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کو ثابت کیا گیا. اور سورہ غاشیہ میں بھی یہ جو عقیدہ توحید ہے آگے پیچھے عقیدہ آخرت کا ہی بیان ہے. ہماری سورہ غاشیہ کی تفسیر چل رہی ہے. ذہن تو یہ تھا کہ آج اس پر آخری خطبہ جمعہ ہوگا، لیکن آگے سورہ فجر کے ساتھ اس کا ربط ہے، آخری کچھ آیات ہیں، پھر سوچا کہ ایک خطبہ انشاءاللہ اس پہ اور ہو جائے گا. آج اللہ تعالیٰ کی حمد توحید یہی جو ہے نا اسی کو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے. یہی مضمون انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ سورہ طارق میں بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. یہاں بھی عقیدہ آخرت کو ثابت کیا گیا. انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں انسان کی پیدائش کو بیان کی. پھر بیان کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. جس اللہ نے انسان کو مٹی سے پھر نطفے سے پھر مختلف تخلیقی مراحل سے گزار کے پیدا کیا، جو اس کو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. یہ میں نے تلخیص ان آیات کی آپ کے سامنے رکھ دی جو پچھلی آیات. پھر اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر. اس دن جو سینے کے راز ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے. بڑی حقیقتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور انداز میں آ جاتی ہے، لیکن قیامت والے دن ہر چیز اپنی اصلی حالت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سامنے لے آئیں گے. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر. تو بہرحال یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں بھی بیان کیا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون قرآن کریم میں جو ہے نا عقیدہ توحید کو بیان کیا. سورہ مومنون ہے 18واں پارہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کے ایک مقام پہ ٹھہرایا، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک علقہ ایک لوتھڑا بنایا، علق، پھر اس کے بعد مضغہ گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد اس مضغے کو ہڈیاں بنایا، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کئی مراحل سے گزار کے انسان کو ایک مکمل شکل عطا کر دی، مکمل شکل عطا کر دی، مکمل انسان بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ سارے تخلیقی مراحل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ برکتوں والا ہے جس نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے. فی احسن تقویم ہے، انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت ساخت، سٹرکچر اور سانچہ عطا کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون. ادھر پہ یہاں بات بس نہیں ہوئی، مکمل نہیں. پھر اس کے بعد تم نے مرنا ہے، موت آنی آنی ہے، ڈرے نہ ڈرے کچھ بھی ہو موت آ کے رہنی. پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا.
دیکھیں نا، توحید کے دلائل یہ قرآن کا اسلوب ہے، اور یہی اسلوب سورہ نحل میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ابتدا میں، وہاں بڑے دلائل دیے، تقریباً ایک رکوع سے زائد ہے یہی مضمون مختلف انداز میں، وہاں پر بھی توحید اور عقیدہ آخرت ثابت کیا گیا ہے۔ تو سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں، یعنی دعوت فکر دیتے ہوئے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اسے کیسے پیدا کیا گیا، والى السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف اسے کیسے بلند کیا گیا، جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں نظر آتا، آسمان کا حجم کتنا بڑا ہے کسی کو نہیں پتا، اللہ اکبر۔ تو اس کو بلند کیا، بنایا، تو پھر یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اور چیزیں جو ہے رکھی، تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف غور کریں کہ ان کو کیسے گاڑا گیا، پہاڑوں کو، اور پہاڑوں کے اگر ہم قرآن کریم میں مضامین دیکھیں نا پہاڑوں کے حوالے سے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، یا جبال اوبی ماہو والطیر، سورہ سبا ہے، قوت گویائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد بیان کرتے تھے نا وادیوں میں، تو ان وادیوں میں جب داؤد علیہ السلام، جو اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی تھی، پہاڑوں کی وادیوں میں جب اللہ کی حمد کے ترانے داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے، تو یہ وجد کی کیفیت ہوتی تھی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد کرتے تھے، اللہ اکبر۔ ان میں احساسات ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پہاڑوں سے یہ چشمے پھوٹتے ہیں، کچھ اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے نیچے گرتے ہیں۔ بلکہ سورہ احزاب میں آتا ہے کہ یہ قرآن، یہ جو امانت ہے اللہ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، اور انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم اس کو اٹھا سکتے نہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر کی وجہ سے انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا، ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے۔ یہ انکار وہ نہیں ہے معاذ اللہ جو باغیانہ ہوتا ہے، یہ تو بے بسی کا ہے کہ یا اللہ ہم یہ اٹھا نہیں سکتے، اور اللہ نے ان کی معذرت قبول کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں میں احساسات ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ادھر یہ ہے نا، اور سورہ حشر کے آخری رکوع میں بڑی مشہور آیت اکثر قراء پڑھتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو اے نبی، اے مخاطب، تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے پھٹ پڑتا۔ قرآن یہ حقیقتیں ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں پہ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہ پہاڑ اللہ نے زمین کے اوپر میخیں بنا کے رکھے ہوئے تاکہ اس کا بیلنس برقرار رہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور پھر ان پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے اور بڑے فائدے رکھے، بڑی معدنیات ہیں ان پہاڑوں میں، سونے چاندی کے ذخیرے پہاڑوں سے نکلتے ہیں، یہ لوہا، تانبا، ایلومینیم، زنک، سیسا وغیرہ، یہ وہ منرلز ہیں، یہ وہ معدنیات ہیں جو پہاڑوں سے نکلتی ہیں۔ زمین کے لیے میخیں بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ پہاڑوں کے پتھر آپ کو پتہ ہے کتنے جو ہے استعمال ہو رہے ہیں، یہ گرینائٹ ہے، سنگ مرمر ہے، چونے کا پتھر ہے جو سیمنٹ کے اندر کام آتا ہے، اسی طرح یہ سلیٹ کا پتھر ہے،
اور کئی پتھر ہیں. تو یہ اللہ نے پہاڑوں کے اندر اپنی قدرت کے عجائبات رکھے. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑوں پر غور کریں کہ ان کو کیسے نصب کیا گیا. یہ اتنے مضبوط پہاڑ، لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، ان پہاڑوں کو اللہ پیس کے رکھ دیں گے. ایسے ہوگا جیسے ریت کا ڈھیر ہے. اور بلکہ ایک وقت آئے گا، ایک موقع پہ اللہ فرماتے ہیں روئی کی طرح ان کو ہم دھن کے رکھ دیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پھر جب آندیاں چلیں گی تو اللہ فرماتے ہیں تم پہاڑوں کو ایسے دیکھو گے جیسے یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. تو ہر چیز کا جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، حکم اسی کے چلتے ہیں، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، ساری عبادات اسی کے لیے ہیں. وہ قادر ہے، وہ دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لینے پر بھی قادر ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھیں اسے کیسے بچھایا گیا ہے. انسان کے لیے کتنی زبردست اس کو رہائش گاہ بنا دیا گیا. تو یہ 4 آیات ہیں. اس میں اسلوب کہہ لیں کہ چھوٹا سا اور ایک اچھوتا انداز ہے. اس انداز میں توحید پر دعوت فکر اور مقامات پر نہیں ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک مضمون کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے جو اہم ہے. توحید ہو گیا، عقیدہ آخرت ہو گیا، قرآن کی سچائی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی رسالت ہو گئی. ان کو کئی زاویوں سے، کئی طریقوں سے، کئی اسالیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی گئیں کہ لوگ اس بات کو باور کر لیں، یقین کر لیں اس بات پر کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لینے پہ قادر ہے. اور دیکھیں سورہ غاشیہ کا اینڈی ثم ان علینا حسابہم، اس پہ ہے. تو انشاءاللہ باقی جو تفسیر ہے، آخری جو آیات رہ گئی ہیں چند، انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اگلے خطبہ جمعہ میں بیان ہوں گی. سورہ غاشیہ کی تفسیر چل رہی ہے، 3 خطبات ہمارے اس پر ہو گئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سورہ اعلیٰ کی تفسیر پڑھی الحمدللہ، 5 خطبات جمعہ میں وہ بیان ہوئی ہے. تو انشاءاللہ آگے 4تھا خطبہ جمعہ جو ہے نا وہ سورہ غاشیہ پہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.